بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فليضحي او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اب جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان محترم بالشان عبادت کی جاتی ہے اور اسی کی جانب یہ مہینہ منسوب ہوتا ہے۔ اس کا نام ذی الحج یا ذو الحج یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حج والا مہینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جن فرائض کو عائد فرمایا ان فرائض میں سے ایک فریضہ وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یا بندگی کو یعنی حج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس عبادت کو لازم فرمایا۔ حج کے مہینے میں ہی یا حج کی عبادت کے اندر ہی یا حج کے اعمال اور ارکان میں ایک عمل وہ بھی ہوتا ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد والے بیانات کے اندر تفصیلی طور پر یہ سارے مسائل، احکامات اور فضیلتوں کو بیان کیا جائے گا۔ چونکہ اب یہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، محترم حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ان افراد سے کہ جن پر قربانی واجب ہے، جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، ارادے سے مراد یہ نہیں کہ کرنا چاہے تو کرے، نہیں تو نہیں کرے، یہ مطلب نہیں، بلکہ جنہوں نے واجب ہونے کی بنا پر ارادہ یقیناً کر لیا ہے، تو ان کو آپ نے ایک بات کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے، عشرے کے معنی ہیں 10 کے معنی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جب شروع ہو جائے، واراد بعضكم ان يضحي، اور تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، تو اسے چاہیے کہ ان 10 ایام میں نہ تو اپنے بالوں کو نکالے اور نہ اپنے ناخن کو تراشے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اسی حالت پر قائم اور باقی رہنا چاہیے، جس طریقے سے کہ حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے حضرات جب احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ اپنے بالوں کو نکالے نہیں، نہ سر کے بال نہ جسم کے دیگر مقامات کے بال۔ اسی طریقے سے ناخن تراشنے کی بھی ان کو ممانعت ہے، ناخن نکالنے کی ان کو ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو حج کرتے ہیں، جب وہاں پر وہ ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو دنیا بھر کے سارے ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا موقع فراہم کر رکھا ہے کہ چلو تم اس سال حج کے لیے نہیں جا سکے، یا تو حج فرض نہ ہونے کی بنا پر یا اسی طریقے سے کسی مجبوری کی بنا پر، لیکن ان حضرات سے ایک چیز کے اندر مشابہت اختیار کر لو کہ حج کرنے والا شخص یا عمرہ کرنے والا شخص جب اس کے اوپر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، بال اور ناخن نکالنے کی ممانعت ہو جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے جو لوگ قربانی کریں گے 10 ذی الحجہ کو، تو وہ بھی چاند دکھائی دینے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو تراشے نہیں۔ تو جب ہم کو اس حدیث پاک سے بات معلوم ہو گئی، اب اس صورت میں ہم نے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اب یہ دن جب ختم ہونے والے ہیں، اب ہمارے لیے ہفتہ اور اتوار یعنی یہ 2 دن ہمارے سامنے ہیں۔ اتوار کے روز چونکہ 29 تاریخ ہے ذی القعدہ کی اور امکان ہے کہ چاند دکھائی دے، جیسا کہ ہر 29 تاریخ کو چاند دکھائی دینے کا امکان ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ گزشتہ 3 مہینے لگاتار اس طریقے سے 30ویں مہینے گزرے ہیں، یعنی شعبان، رمضان اور شوال، یہ 3 مہینے لگاتار 30ویں گزرے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ چاند دکھائی دے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے،
نہ اس طریقے سے کوئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر 3 مہینے اگر گزر جائیں تو اس کے بعد چوتھا مہینہ یقینی طور پر یعنی اس طریقے سے وہی ہوگا، 29واں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موقف ہوگا. لیکن چونکہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ 30 تاریخ کو چاند 29 تاریخ کو چاند دکھائی دے، تو اس لیے ہم یعنی ہفتہ اور اتوار ان 2 دنوں میں، اور وہ بھی اتوار کے دن مغرب سے پہلے بلکہ بہتر بات یہ ہے کہ ہفتے کے روز ہی ہم اپنے سر کے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو ہم تراش لیں، ہم ان کو نکال لیں. چونکہ ممکن ہے کہ اتوار کے روز ہم کسی کام کے اندر مصروف ہو جائیں، ہمیں یاد نہ رہے، یا جب ہم دکان پر جائیں، نائی کی دکان پر جائیں تو وہاں پر رش ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز سے رہ جائیں، اس بات کا امکان ہوتا ہے. اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، تو وہ لوگ اس بات کا بطور خاص اہتمام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرات فقہاء کرام نے، علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اگر اس ماہ مبارک کے اندر یعنی چاند دکھائی دینے کے بعد سے لے کر قربانی کا دن آنے تک اگر ان چیزوں سے اگر رکے رہیں تو ان کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے، یعنی وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص باوجود اس کے کہ قربانی واجب تھی، لیکن اگر کسی شخص نے اگر اپنے سر کے بالوں کو نکال لیا یا ناخنوں کو اگر تراش دیا تو اس صورت میں گناہگار تو نہیں ہوگا. لیکن ایک مستحب جو عمل ہے اور جس پر اللہ تعالی کے پاس سے ثواب ملنے والا ہے اور حدیث پاک میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس عمل سے انسان رہ جائے گا. اور ایمان والے کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وزنی ہو جاتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں کیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ عمل کہ اپنے بالوں کو نہ نکالنا اور اپنے ناخنوں کو نہ تراشنا، یہ ہمارا عمل حدیث پاک کے مطابق ہو جائے گا. لہذا ہم ان 2 دنوں کے اندر ہمارے سامنے 2 دن کا موقع باقی رہ گیا. ہفتے کو ہے 28 تاریخ ذی القعدہ کی اور اتوار کو ہے 29 تاریخ ذی القعدہ کی. تو ان 2 دنوں کے اندر اور بطور خاص ہم بلکہ عصر سے پہلے اتوار کے روز اپنے سر کے بال اور ناخنوں کو ہم نکال لیں تاکہ ہمارا عمل مستحب یعنی اس کے مطابق ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، اذا دخل العشر، جب یہ مہینہ جب شروع ہو جائے، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ، اور تم میں سے جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا، أَن يُضَحِّيَ، قربانی کرنے کا، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمْنَ ظُفْرًا، تو اس دوران یعنی ان 10 دنوں کے درمیان نہ اپنے بالوں کو نکالے اور نہ اپنے ناخنوں کو تراشے. اس لیے ان دنوں کے اندر حدیث پاک کے اندر قربانی کرنے والوں کے لیے مانعت آئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے روز کسی بنا پر قربانی اگر نہیں کر سکے، مثلا کہ جو ذبح کرتے ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ وہ آنے کے لیے تیار نہیں، لہذا قربانی جو حضرات دوسرے دن کریں گے تو ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ قربانی جب دوسرے دن کی جائے گی اس کے بعد وہ اپنے سر کے بال اور ناخن نکالیں. جو حضرات کسی بنا پر دوسرے دن بھی قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ سے، ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جب وہ تیسرے دن جب قربانی کریں گے تو قربانی کرنے کے بعد تیسرے روز وہ اپنے سر کے بال اور ناخنوں کو تراشنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہ نہ قربانی جو لوگ کر رہے ہیں وہ پہلے دن اپنے سر کے بالوں کو اور ناخنوں کو نکال لیں، جس طریقے سے وہاں پر حجاج کرام کرتے ہیں کہ مینا میں جاتے ہیں، 10 تاریخ کو جاتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد پہلے جمرات کے پاس جانے کے بعد ایک جمرے پر کنکریاں مارتے ہیں اور اس کے بعد آ کر دوسرا واجب ادا کرتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے سر کا حلق کراتے ہیں یا قصر کراتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناخن تراشتے ہیں. تو یہ ترتیب وہاں پر جیسے بتلائی گئی ہے، تو یہاں پر بھی دنیا کے سارے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے بعد ہی اپنے سر کے بالوں کو نکالیں اور اسی طریقے سے یعنی اپنے ناخنوں کو تراشیں. بال نکالنے کے اندر بھی بہترین بات، عمدہ بات یہ ہے کہ سر کے بالوں کو مکمل طور پر مونڈ دیں، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی،
اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حلق بنوانے والوں پر، یعنی جو لوگ کے یعنی سر کے اپنے بالوں کو مکمل منڈوا دیں ان کا پر یا اللہ رحم فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کم کرائیں گے ان کے بھی حق میں آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا یہی فرمائی اللہم ارحم المحلقین۔ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ صحابہ کرام کے عرض کرنے پر آپ نے فرمایا والمقصرین، اور اپنے سر کے بالوں کو یعنی کم کرانے والوں پر بھی اللہ آپ رحم فرمائے۔ تو 3 مرتبہ دعا کی گئی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے سر کے بالوں کو بالکل منڈوا دیتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ و افضل طریقہ یہ ہے یا بہتر بات یہ ہے کہ سر کے بالوں کو بالکل منڈوا دیا جائے، یا نہیں اگر تو کم کروا دیا جائے جس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عیدیں اور ایسے اعمال کی بار بار توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔